وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم آمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، بے شک کے بہترین بات اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین راستہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، وشر الامور محدثاتها، بدترین کام دین میں اضافہ ہے، وکل محدثۃ بدعہ، دین میں اضافہ بدعت ہے، وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، گمراہی جہنم میں لے کر جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ لئن شکرتم لأزیدنکم وإن کفرتم ان عذابی لشدید۔ آج برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، رمضان المبارک کا سعادتوں والا مہینہ ہم سے رخصت ہو چکا ہے۔ آج یکم شوال ہے اور عید الفطر کا دن ہے۔ یہ دن خوشی کا دن ہے اور ان لوگوں کے لیے خوشی ہے جن کے اللہ نے روزے قبول کر لیے، تلاوت قرآن مجید قبول کر لی، رات کا قیام، صدقہ اور ان کی دعائیں قبول کر کے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو معاف کر دیا۔ جس رمضان کا جو مقصد تھا، جن لوگوں نے وہ مقصد پا لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو آج خوشی عطا فرمائی ہے، اور یقیناً انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے گناہ معاف کر دیے ہوں گے انشاءاللہ۔ ہمیں پورا یقین ہے اپنے رب پر، ہم نے دعائیں کی ہیں اس اخلاص کے ساتھ کہ اللہ ہماری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا۔ آج خوشی کا دن ہے اور اجتماعی پوری دنیا کے اندر یہ دن، دو دن آتے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ دو دن آتے ہیں۔ روزانہ ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن ان دو خوشی کے دن کے موقع پر ایک نماز عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ہم یہ نماز پڑھتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ یہ مومن اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ ریز ہو کر، رکوع کر کے، اللہ کی حمد بیان کر کے، تکبیرات بلند کر کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن آدمی کا کوئی بھی عمل اجر سے خالی نہیں ہے۔ اگر مومن آدمی کو خوشی ملے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اگر کوئی پریشانی، تکلیف، غم پہنچے وہ صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے شکر کرنے کے اندر بھی اللہ اس کو اجر عطا فرماتا ہے، اور صبر کرنے کے اندر بھی اللہ اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ آج خوشی کا دن ہے، ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ فرماتا ہے اگر تم شکر ادا کرو گے میں اور تمہیں زیادہ نعمتیں عطا فرماؤں گا۔ اے رمضان المبارک جیسی نعمتیں، روزوں جیسی قرآن کی تلاوت اور ایسی بابرکت سعادت مند گھڑیوں اللہ ہمیں عطا فرمائے گا، بار بار زندگی کے اندر عطا فرمائے گا۔ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے میری ناشکری کی تو پھر میرا عذاب بڑا ہی سخت ہے، اللہ نے فرمایا ہے، بڑا ہی سخت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یہ اللہ کے نبی اتنا لمبا قیام اس لیے کرتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، قیام اللیل کیا کرتے تھے تاکہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔
वो बंदा जो अल्लाह का शुक्र करने वाला हो, जो अल्लाह ने हमें नेमतें दी हैं, उसका शुक्र अदा करो, उसका शुक्र अदा करो। ये पहला काम। हमने 5 चीजें बयान करूंगा। पहली चीज कि अल्लाह का शुक्र अदा करना है। आज के दिन हमने तकबीरात बुलंद कर ली है, और ये नहीं, अल्लाह का शुक्र ये नहीं कि हम ऐसी लग़वियात कामों के अंदर, खेल कूद जो इस्लाम के अंदर जायज है उनको करना चाहिए। अम्मा आयशा सदीक़े कायनात ने भी खेल को देखा था। सूडान के हबशी मस्जिद नबवी के अंदर तीर अंदाजी तलवार बाजी कर रहे थे, तो अल्लाह के नबी ने भी देखा, अम्मा आयशा सदीक़े कायनात तहरा मुतहरा ने भी देखा। लेकिन ऐसे खेल कूद के अंदर जिसके अंदर गुनाह हो, अल्लाह की नाफरमानी हो, अल्लाह के रसूल की नाफरमानी हो, ऐसी चीजों से बाज रहना है। यह अल्लाह का शुक्र नहीं है, यह नाशुक्री है, नाफरमानी है, जो अल्लाह ने हमें 1 महीना पूरा हलाल चीजों से रोक के हमारी ट्रेनिंग की, इसी वजह से कि 11 महीने जो मैंने हराम चीजें की हैं उससे रुक जाओ। अगर हमने आज वो हराम चीजों को कर लिया, समझो हमने रमजान का जो मकसद था उसको नहीं पा सके। आज रमजान के इबादत के इनाम का दिन है। अल्लाह से इनाम हासिल करो, और अल्लाह की वो खुशी है कि अल्लाह अपने बंदे के बारे में फैसला कर दे कि मैंने इसको माफ कर दिया। अल्लाह हमें सबको माफ फरमाते हैं। दूसरी चीज आज जो ईद के दिन हमने करनी है कि जो हमारे प्यारे रिश्तेदार, दोस्त, हमसाए, जमाती मुसलमान हमसे नाराज हैं या हम उनसे नाराज हैं, उनसे सुलह करनी है। इस खुशी के मौके पर हमने अपने दिलों के अंदर से जो गुस्से हैं वो खत्म कर दें, खुद गुस्से खत्म कर दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यहिल्लु लिरजुलिन अन यहजुरा अखाहु फौका सलासिल लयाल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मोमिन के लिए जायज नहीं है कि अपने भाई से 3 रातों से ज्यादा नाराजगी रखे। जायज ही नहीं है, हलाल ही नहीं है। ला यहिल्लु लिरजुलिन, अल्लाह के नबी ने फरमाया ये हलाल नहीं है, जायज नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यल्तकियान, जो आपस में नाराज होते हैं ना, एक मोहल्ले के अंदर रहते हैं, एक गांव के अंदर रहते हैं, अपने रिश्तेदार दोस्त होते हैं, एक ही रास्ते से गुजरते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में फरमाया, यल्तकियान, 2 मुसलमान भाई आपस में मिलते हैं राह गुजरते हुए, फयोरजुहाजा, वो उधर मुंह कर लेता है, वो उधर मुंह कर लेता है। ये जो नाराजगी है वो एक दूसरे की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुहुमा, उन दोनों में से बेहतरीन शख्स वो अल्लाज़ी यबदउल बिस्सलाम, जो सलाम के अंदर पहल करे, वो अल्लाह के नबी ने फरमाया बेहतरीन शख्स है उन दोनों में से, जो सलाम के अंदर पहल करे, सुलह के अंदर पहल करे। नहीं, आज खुशी का दिन है, मेरे भाई नाराजगी को छोड़ दे। लड़ाई झगड़े होते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सुलह हो जानी चाहिए। बड़ी बात यह है कि उस लड़ाई और झगड़े को इतना तूल दे देना, महीने गुजर जाना, सालों साल गुजर जाना, ना सलाम लेना, ना एक दूसरे की तरफ देखना, ना उनके गम और खुशी में शरीक होना, यह बहुत बड़ी बात है। इससे नुकसान इंसान का होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर सोमवार और जुमरात को हर इंसान के अमाल अल्लाह के फरिश्ते लेकर अल्लाह के पास पेश करते हैं। अल्लाह सारे लोगों के नेकियां कबूल करके, गुनाह माफ करके उनको जन्नत में दाखिल कर देता है। लेकिन 2 किस्म के लोगों की ना अल्लाह नेकियां कबूल करता है, ना गुनाह माफ करता है। वो 2 किस्म के लोग कौन से हैं? एक वो आदमी जिसने अल्लाह की इबादत के अंदर अल्लाह की मखलूक को शरीक बनाया होगा, शिर्क किया होगा, अल्लाह ताला उसकी ना नेकियां कबूल करता है, ना उसके गुनाह माफ करेगा। मैं युशरिक बिल्लाह फक़द हर्रमल्लाहु अलैहि जन्नह, जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया, अल्लाह ने उसके ऊपर जन्नत को हराम कर दिया, व मावाहु नार, और उसका ठिकाना जहन्नम है। दूसरी किस्म के वो 2 लोग जो 3 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, हाँ वो आपस में बोलते नहीं, कता कलामी की हुई है, उनके दोनों के बारे में ये हुक्म होता है फरिश्तों को, इनके अमाल वापस ले जाओ। फंतज़िरु हाज़िन हत्ता यफ्तलिहा, फंतज़िरु हाज़िन हत्ता यफ्तलिहा,
फंतज़िरु हाज़िन हत्ता यस्तलिहा, अल्लाह के नबी ने 3 मरतबा फरमाया कि फरिश्तों को यह हुक्मत है, इंतजार करते रहो, इनको मोहलत दो, देखते रहो जब तक ये दोनों सुलह ना कर ले, जब तक ये दोनों सुलह ना कर ले। इनके अमाल अल्लाह के फरिश्ते लेकर अल्लाह के सामने पेश नहीं करते, उनको इजाजत नहीं है। तो अगर इसी हालत में हमारा रमजान गुजर गया है, ईद गुजर गई, खुशी का दिन, ना अल्लाह हमारी नेकियां कबूल करेगा, ना गुनाह माफ करेगा। और मेरे भाइयों, अना को छोड़ दो, ये अना शैतान की तरफ से है। रब रहमान के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ सिखाई, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा कायनात तहरा मुतहरा ने पूछा, रमजान का महीना है, लैलतुल कदर की रात अगर मुझे मिल जाए, मैं कौन सी अल्लाह से दुआ मांगू? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा तू ये दुआ मांग, रज़ी अल्लाह अन्हा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ए अल्लाह तू तो माफ करने वाला है, माफ करने वालों को माफी को पसंद करता है, या अल्लाह मुझे भी माफ कर दे। अल्लाह की तरफ से तो माफिया है, और यह सख्ती अल्लाह की तरफ से नहीं है, अल्लाह की तरफ से नरमियां है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी नरमियां है, सख्ती शैतान की तरफ से है। आज हमने अपने दिलों को सख्त बना लिया है। अशद्दु अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जमात तैयार की थी, उनकी सिफ्त अल्लाह ने कुरान के अंदर बयान की है, वो आपस में नरम थे और काफिरों के लिए सख्त थे। आपस की लड़ाइयां छोड़ दो, सुलह कर लो, खुशी का दिन है, ताकि इनाम अगर अल्लाह से लेना चाहते हो, अगर अपने गुनाह माफ कराना चाहते हो, नेकियां कबूल कराना चाहते हो, अपने प्यारे जिनसे नाराज हो उनसे जाकर सुलह कर लो। उनके घर के अंदर बेहतरीन शख्स बनना चाहते हो, उनके घर में पहुंच जाओ, सलाम के अंदर पहल करो। तीसरी चीज, ईद वाले दिन हमने क्या करनी है? गरीबों को इस खुशी के अंदर शामिल करना है, गरीबों को खुशी के अंदर शामिल करना है। कोई मोहताज है, परेशान है, तकलीफ में है, हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, ला यज़लिमुहु वला युस्लिमुहु, ना मुसलमान अपने मुसलमान भाई के ऊपर जुल्म करता है, ना ही उसको दुश्मनों का सुपुर्द करता है, यानी कि बेयारो मददगार नहीं छोड़ता, उसकी मदद करता है। मन कान फी हाजत अखी कान अल्लाह फी हाजत ही, जो अपने भाई की हाजत को पूरा करेगा, किसी कमजोर की कोई परेशानी, कोई हाजत को पूरी करेगा, अल्लाह उस बंदे की हाजत को पूरा करेगा। मन फरज अन मुस्लिमिन कुर्बतन फरजल्लाहु अन्हु कुर्बतन मिन कुर्बातिल यौमिल क़ियामा, जो किसी बंदे की तकलीफ को, परेशानी को, दुख दर्द को दूर करेगा, अल्लाह क़यामत वाले दिन उस बंदे की तकलीफों में से तकलीफ दूर करेगा। और मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला तुनसरून व तुरज़क़ून इल्ला बिज़ुआफ़ाइकुम, अल्लाह जो तुम्हें रिज़्क़ देता है ना, अल्लाह तुम्हारी मदद करता है, ये तुम्हारे कमजोर लोगों की वजह से, कमजोर लोगों की वजह से। कमजोरों की मदद करो, गरीबों को खुशी के अंदर शामिल करो। चौथी चीज, बीमारों की इयादत करनी है। ये खुशी इज्तिमाई है, इज्तिमाई दिन है, खुशी का दिन है। हम तो सेहतमंद हैं, ईद पढ़ने के लिए आ गए, जो अस्पतालों के अंदर हाँ मरीज पड़े हैं और जो घरों के अंदर है, ईद पढ़ने के लिए नहीं आए, हमारी इस खुशी के अंदर शामिल है, हम जाकर उनकी तीमारदारी करें। जब हम उनसे मिलने के लिए जाएंगे ईद, तो वो बड़े खुश होंगे। जब बंदा खुश होता है तो बड़ा उसकी आधी बीमारी वैसे सही हो जाती है। उस खुशी के अंदर तुम उसको मिलने के लिए जाओगे और तुम्हें क्या फायदा मिलेगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुसलमान अपने भाई किसी की तीमारदारी करने के लिए, आदत करने के लिए जाता है, तो उसके पास जब बैठा होता है, ऐसे बैठा होता है जैसे जन्नत के बाग के अंदर बैठा हो और जन्नत के मेवे खा रहा हो, ऐसे बैठा हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम सुबह के वक्त किसी की तीमारदारी करोगे, आदत करोगे, 70,000 फरिश्ते तुम्हारे लिए शाम तक तुम्हारे लिए दुआ करेंगे, इस्तिग़फ़ार करेंगे, तुम्हारे गुनाहों की माफी अल्लाह के फरिश्ते मांगेंगे। अगर शाम को तुम इयादत करते हो तो सुबह सूरज तुलू होने तक 70,000 फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआ कर। कितना बड़ा अजर है हमें, और फिर उस मरीज को खुशी देंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को बंदों में के अमाल में से जो सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल है कि वो खुशी है जो किसी के चेहरे पर किसी मुसलमान को तुम दे दो, ये अमल अल्लाह को बड़ा ही पसंद है, बड़ा ही पसंद है। इसलिए मरीजों के पास जाना है, उनकी इयादत करनी है, तीमारदारी करनी है। पांचवी चीज, ये दुआ, ईद की जो दुआ है ना, बड़ी अहमियत की हामिल है। इसके अंदर
وہ عورتیں جو نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم دعا کے اندر ضرور شریک ہو۔ اتنی اہمیت رکھنے والی یہ دعا ہے۔ اس دعا جہاں ہم نے اپنے پیاروں کے لیے دعا کرنی ہے، اپنے لیے دعا کرنی ہے، اپنے والدین کے لیے کرنی ہے، اپنی اولاد کے لیے کرنی ہے، آج ہم نے اس خوشی کے اندر ہم امت مسلمہ کے ان مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کرنی ہے، ان فلسطینیوں کے لیے دعا کرنی ہے، غزہ کے مسلمانوں کے لیے، کشمیر کے مسلمانوں کے لیے، برما کے مسلمانوں کے لیے، سوڈان اور صومالیہ، عراق اور شام کے مسلمانوں کے لیے ہم نے دعا کرنی ہے۔ یہ دعا اگر ہم آج یہاں کریں گے، انشاءاللہ اللہ ہماری دعا قبول کر کے ان مظلومین کی ضرور مدد فرمائے گا، ضرور مدد فرمائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من اصبح منکم، جو تم میں سے کوئی بھی صبح کرتا ہے تو اس کے پاس آمنن کہ وہ امن فی، وہ امن کرنے والا ہو، اپنے گھر میں رہتا ہے، رشتہ داروں میں رہتا ہے تو امن کے ساتھ رہتا ہے۔ دوسری چیز وہ معافن فی جسدہ ہی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ تندرستی کی زندگی گزار رہا ہے۔ چوتھی یہ ہے وعند قوت یوم ہی، وہ ایک دن کی روزی رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما ہیزت لہ الدنیا، ایسے ہے اس شخص کے لیے جو امن کی زندگی گزار رہا ہے، امن کے ساتھ رہ رہا ہے اور تندرست کی زندگی گزار رہا ہے، اور ایک دن کا اس کے پاس روزی کھانا ہے۔ یہ تین چیزیں جس بندے کے پاس پائی گئی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انما ہیزت لہ الدنیا، گویا کہ اس کے لیے پوری دنیا سمیٹ دی گئی، پوری دنیا جمع کر دی گئی، ایسے اس شخص کی ہے۔ اور میرے بھائیو، آج ہم امن کے اندر بھی ہیں، اللہ ہمارے ملک کے اندر امن رکھے۔ آج ہم تندرست بھی ہیں، چل کر ہم عید پڑھنے کے لیے آئے ہیں، آج ہمارے پاس رزق بھی موجود ہے، تینوں نعمتیں موجود ہیں۔ اگر آج ہم دیکھیں ہمارے فلسطینی بھائیوں کے پاس آج امن نہیں ہے، آج یہودی جب کسی وقت بھی ہوتا ہے میزائل آ کر گرتا ہے، ان کے گھروں کو تباہ کر دیا جاتا ہے، بستیوں کو اجاڑ دیا جاتا ہے، ہسپتالوں کو گرا دیا جاتا ہے، سکولوں کو ویران کر دیا جاتا ہے۔ کوئی رات دن کوئی لمحہ ایسا نہیں جو امن سے وہ فلسطینی مسلمان گزار رہے ہوں۔ آج خیمے ان کے پاس نہیں ہے، آج آسمان کے نیچے، کھلے آسمان کے نیچے اپنی راتیں گزار رہے اپنے بچوں کے ساتھ۔ آج وہ تندرست نہیں ہے۔ 70,000 سے زیادہ وہاں کے شیخ آخری خطبہ دے رہے تھے وہاں فلسطین کے اندر۔ اس نے کہا اگر امت اس چیز سے بھی نہیں جاگی تو میرے خطبے سے بھی نہیں جاگے گی۔ وہ کیا چیز بتائی اس نے کہا کہ 40,000 سے زیادہ شہید ہو گئے بچے عورتیں، اور 70,000 سے زیادہ اس وقت اپاہج لوگ پڑے ہیں، کسی کا بازو نہیں، کسی کی ٹانگ نہیں ہے، جو چل پھر نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے۔ ہاں 70,000 سے زیادہ، اور لاکھوں میں جو بے گھر ہو چکے ہیں۔ اگر یہ چیز امت مسلمہ کو نہیں جگا سکی تو میرا خطبہ بھی نہیں جگا سکے گا۔ اس نے کہا کھڑے ہو اور صفے بناؤ، جماعت کرائے، اور اتنا مختصر جمعہ پڑھایا۔ اور یہ حقیقت بات ہے، امت مسلمہ کے لیے سوالیہ نشان انہوں نے چھوڑ دیا ہے کہ یہاں پر یا آج امن نہیں ہے، آج ان کے پاس کھانے کے لیے 26 لاکھ آبادی ہے، 19 لاکھ متاثرین ہیں، 11 لاکھ ایسے ہیں جن کے پاس ایک دن کا کھانا نہیں ہے، ایک دن کا کھانا نہیں ہے۔ آج ان کی ہسپتالیں زخمیوں سے بھر چکی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آج وہ تینوں نعمتیں اللہ کی طرف سے ہمارے پاس موجود ہیں، ہمارے ان فلسطینیوں کے پاس نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم نے دل کھول کر انشاءاللہ ان فلسطینیوں کے ساتھ مدد کرنی ہے۔ ہم نے اپنا فطرانہ دیا ہے، اپنے مال سے بھی انشاءاللہ اللہ اس وہاں امن بھی قائم کرے گا، انشاءاللہ اللہ ان کو رزق بھی دے گا، انشاءاللہ اللہ ان کو صحت بھی ضرور دے گا۔ دوسری بات جو انتظامیہ نے مجھے حکم کیا ہے کہ آپ جانتے ہیں عبداللہ ابن مبارک جامعہ ہے جس کے اندر طلبہ اور طالبات 650 کے راؤنڈ اباؤٹ اس وقت تعلیم حاصل کر رہے ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور جگہ تنگ ہے، ایک گھر ساتھ بک رہا تھا ساتھ ہی دیوار کے ساتھ، تو انہوں نے خرید لیا ہے 1.5 کروڑ کا، تو اس کی ادائیگی کرنی ہے۔ تو تمام بھائی
اپنے لیے اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائیں. یہاں سے طالبات عالمہ بن کے جائیں گی, آگے دین پڑھائیں گی. قرآن حفظ ہو رہا ہے, حافظ قرآن جب نماز پڑھائے گا, عالم دین جب تقریر کرے گا, قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کرنے والے دین کا کام کریں گے, وہ آپ سب کو بھی انشاءاللہ اجر ملے گا, آپ کے والدین کو ملے گا. اس صدقہ جاریہ کے اندر تمام بھائیوں نے انشاءاللہ حصہ ڈالنا ہے. اور انشاءاللہ یہ ڈبے رکھے ہوئے ہیں فلسطین کے حوالے سے, وہاں پر انشاءاللہ وہ آپ کی امانت ہے. فلسطین کے نمائندے یہاں پاکستان کے اندر موجود ہیں, الحمدللہ پہلے بھی آپ کی امانتیں ان تک پہنچا دی گئی ہیں, اور یہ امانت بھی انشاءاللہ ہاں ڈاکٹر الناجی ابو زہد خالد مشل صاحب کا جو نمائندہ ہے, اس وقت پورا رمضان ہو چکا ہے, یہاں رمضان کے اندر موجود ہے. یہ امانت انشاءاللہ آپ ان کے پاس آپ کی پہنچ جائے گی. وما علینا الا البلاغ المبین. ابھی دعا کرتے ہیں. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء ولساننا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم الخائنة ما تخفي الصدور. یا اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے. یا اللہ ہمارے عملوں کو ریاکاری سے پاک کر دے. یا اللہ ہماری زبان کو جھوٹ بولنے سے پاک کر دے. یا اللہ ہماری آنکھوں کو خیانت کرنے سے پاک کر دے. یا اللہ ہمارے دل تیرے انگلیوں کے تیرے قبضے میں ہے. یا اللہ ہمارے دلوں کو یا اللہ دین کی طرف پھیر دے, نیکی کی طرف پھیر دے. یا اللہ جنت والے راستے کی طرف پھیر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے راستے کی طرف ہمارے دلوں کو پھیر دے. یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر جتنے بھی غصہ کینہ غیبت چغلی جتنی بھی بیماریاں ہیں, یا اللہ نفاق کی بیماری ہو, یا اللہ ساری بیماریاں نکال کے ہمارے دلوں کو پاک صاف کر دے. ہمارے دلوں کے اندر یا اللہ اپنی محبت, اپنے رسول کی محبت, دین اسلام کی محبت, مسلمانوں کی محبت, ملک پاکستان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر مزین فرما دے. یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر یا اللہ اپنی محبت, اپنے رسول کی محبت, دین اسلام کی محبت, مسلمانوں کی محبت یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر مزین فرما دے. یا اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما دے. یا اللہ تو غفور الرحیم ہے. یا اللہ ہم گناہ گار ہیں. یا اللہ جان بوجھ کر بھی گناہ کیے ہیں. یا اللہ انجانی کے اندر بھی گناہ ہو گئے ہیں. یا اللہ بڑے بھی گناہ ہوئے ہیں. یا اللہ چھوٹے بھی گناہ ہوئے ہیں. جن کو جانتے نہیں یا اللہ وہ سب گناہ ہوئے ہیں. یا اللہ ان سب کا ہم اقرار کرتے ہیں. یا اللہ تو غفور الرحیم ہے. یا اللہ تو غفور الرحیم ہے. یا اللہ ہم سب کے کبیرہ صغیرہ چھوٹے بڑے یا اللہ سب گناہ معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں کے اندر بدل دے. یا اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے. یا اللہ رمضان المبارک کے اندر جو عبادات کی ہے یا اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول کر کے یا اللہ ہمارے اوپر راضی ہو جا. یا اللہ ہمارے اوپر اپنے رحمتوں کے دروازے کھول دے. یا اللہ برکات کے دروازے کھول دے. یا اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دے. یا اللہ ہماری نیکیاں قبول کر, ہمارے اعمال قبول کر لے. یا اللہ آج خوشی کا دن ہے. یا اللہ ہمیں سارا سال اسی طرح خوشیاں عطا فرما. یا اللہ تو بھی ہم پر راضی ہو جا, خوش ہو جا. یا اللہ ہمیں بھی خوشی عطا فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. یا اللہ جو بیمار ہیں گھروں کے اندر ہیں, ہسپتالوں کے اندر, یا اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ جو پریشان حال لوگ ہیں کسی حوالے سے بھی, معاشی حوالے سے بھی, بچوں کے رشتے کے حوالے سے بھی, یا اللہ تو جانتا ہے. یا اللہ ان پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہیں یا اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ تو نے ہمیں اولادیں عطا فرمائی. یا اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو یا اللہ
قرآن و سنت والے جنت والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جس طرح رمضان کے اندر تیرے حکم پر یا اللہ ہم نے حلال چیزیں چھوڑ دی ہیں، یا اللہ 11 مہینے ہمیں ہر جو تو نے حرام کی ہیں، یا اللہ ان حرام کردہ چیزوں سے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں نیکی جنت والے راستے پر صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن کے اوپر تو نے انعام کیا ہے، وہ انعام جنت ہے، یا اللہ ہمیں بھی ان انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یا اللہ جن کے اوپر تیرے غضب نازل ہوئے، یا اللہ جو گمراہ ہوئے تیرے راستے سے، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں نہ چلانا، آمین۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، یا اللہ امت مسلمہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ فلسطینیوں کی مدد فرما، یا اللہ فلسطینی مجاہدین کی مدد فرما، یا اللہ فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ کشمیر کے مسلمان اور مجاہدین کی مدد فرما، یا اللہ برما کے مسلمان اور مجاہدین کی مدد فرما، یا اللہ سوڈان اور صومالیہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ عراق اور شام کے مسلمان اور اہل سنت والجماعت کے مجاہدین کی یا اللہ مدد فرما۔ یا اللہ تو نے قرآن کے اندر فرمایا ہے یہ یہودی اسلام اور مسلمانوں کا سب سے بدترین دشمن ہے، یا اللہ اس وقت مسلمان اور بدترین دشمن کا مقابلہ ہے۔ اسلام یا اللہ بیت المقدس کا معاملہ ہے، قبلہ اول کا معاملہ ہے، یا اللہ اسلام کا معاملہ ہے، یا اللہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے، یا اللہ ہمیں ان اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما، یا اللہ اپنے فرشتوں کے ساتھ مدد فرما، یا اللہ ان کو فتح عطا فرما، یا اللہ جس طرح ابو جہل کو بدر کے اندر تو نے شکست دی تھی، یا اللہ اس طرح اسرائیل کے اندر یہودیوں کو شکست عطا فرما، یا اللہ جس طرح بدر کے اندر تو نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا فرمائی تھی، 313 کو فتح دی تھی، یا اللہ فلسطینی چند مٹھی بھر مجاہدین کو فتح عطا فرما، یا اللہ ان کی اپنے فرشتوں کے ساتھ مدد فرما، جو شہید ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی شہادت قبول فرما، جو زخمی ہیں اپاہج ہیں یا اللہ ان کے اپنی رحمت خاص رحمت سے یا اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ اس وقت وہ بھوکے ہیں پیاسے ہیں، یا اللہ تو رازق ہے، تو کھلانے والا ہے، تو پلانے والا ہے، یا اللہ ہمارے فلسطینی مسلمانوں کو یا اللہ رزق عطا فرما، یا اللہ یہودیوں نے پانی بند کیا ہے، یا اللہ تو اپنی رحمت کا پانی برسا دے، اپنی رحمت کا پانی برسا دے، یا اللہ ان پیاسوں کو پانی پلا دے، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے صدقوں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے اس عید کو قبول کر لے، یا اللہ ہم نے دعائیں مانگی ہیں، یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے، یا اللہ ہمارے ملک کے اندرونی بیرونی یا اللہ سرحدوں کی ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے ملک کے جو دشمن ہیں اندرونی یا بیرونی یا اللہ جو بھی منصوبے لے کر بیٹھے یا اللہ تو جانتا ہے، یا اللہ ان دشمنوں کو یا اللہ ان کے منصوبوں کے ساتھ دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دے، یا اللہ ہمارے ملک کو یا اللہ امن کا گہوارہ بنا دے، یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ ملک سعودیہ کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں بھی حرمین شریفین کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ دشمنوں کی نظریں ان حرمین شریفین کے اوپر لگی ہوئی ہیں، ملک پاکستان ملک سعودیہ کے اوپر لگی ہوئی ہیں، یا اللہ ان دو ملکوں کی یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ ان کے اندر اسلام کا بول بالا فرما دے، یا اللہ ہمارے ملک کے اندر یا اللہ سود کی لعنت ہے، یا اللہ اس کو ہم سب کو مل کر ختم کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے ملک کی معیشت کو یا اللہ طاقتور بنا دے، یا اللہ ہماری معیشت کو یا اللہ مضبوط بنا دے، یا اللہ ہمارے ملک کا دفاع مضبوط بنا دے، یا اللہ ملک پاکستان کے اندر رہنے والے تمام لوگ یا اللہ ان کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تقبل اللہ منا و منکم، میری طرف سے تمام اہل اسلام کو، ماؤں اور بہنوں کو عید مبارک ہو۔ تقبل اللہ